ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان اور شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ بہت ہی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے، تو یہ ملک شام سے سوکھی روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے۔ روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت سے 100 روپے میں شرید ایک قسم کا کھانا بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کی دیکھ بھال کرنے والے اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور اچھے چہرے والے تھے۔ جب بالغ ہونے کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی بیٹی سے ہوئی، جس کا نام سلمہ تھا۔ ان کے بیٹے عبد المطلب مدینہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں غزہ کے مکان پر انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے۔ جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ مکرمہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عبادت کرنے والے بازاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں رہتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں زیادہ تر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، خدا کے دھیان میں اکیلے رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی سے چمکتا تھا۔ ان کے بدن میں مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا سوکھا پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے، تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے۔ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر، پرندوں کو کھلانے والے ہیں۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھودوا کر درست کیا، لوگوں کو زمزم کے پانی سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کی راجدھانی صنعا میں بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی جگہ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنان کا ایک شخص غصے میں جل بھن کر یمن گیا، وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ بھر کر اس کو گندگی سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے لیے تھے۔